بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سما کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے، تو آج ہم محفل سما صوفیاء کرام کے یہاں جو ہوتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ کے نزدیک حلال ہے، کچھ کے نزدیک حرام ہے، کچھ کے نزدیک جائز ہے، کچھ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو ہم اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محفل سما کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے محفل سما کے بارے میں کتاب مکشفۃ القلوب، یہ تصنیف، اس کتاب کو لکھا جو ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس اللہ سرہ العزیز نے لکھا ہے۔ تو حجت الاسلام حضرت امام غزالی قدس اللہ سرہ العزیز کتاب لکھ رہے ہیں، اور اپنی کتاب میں سما کے تعلق سے بھی آپ نے لکھا ہے۔ تو آپ کے نزدیک سما کیا معاملات ہے، سما کے معاملات کیا تھے، اس پہ ہم تھوڑا سا توجہ کریں گے۔ تو میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتے ہوئے سما کے، آپ فرماتے ہیں جناب ابو طالب مکی نے ایک جماعت سے سما کا جواز نقل کیا ہے، اور ان کا یہ قول بھی ہے کہ صحابہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر اور مرغہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سما منقول ہے۔ اب یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحاباؤں کا نام ہے، اور آپ سما کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ امام غزالی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سلف صالحین میں سے صحابہ اور تابعین کی کثیر جماعت نے اسے اچھا سمجھا، اور ہمارے یہاں اہل حجاز مکہ معظمہ میں سال کے بہترین ایام میں سما سنتے تھے۔ بہترین ایام سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت، ذکر اور حکم دیا ہے، جیسے ائمہ طریقت وغیرہ، اور ہمارے زمانہ ایک اہل مدینہ بھی اہل مکہ کی طرح ہمیشہ پابندی سے سما سنا کرتے تھے۔ یعنی حجاز کے جو لوگ تھے، یعنی مکہ معظمہ کے جو لوگ تھے، صحابہ رسول تھے، وہ سما کو پسند فرماتے تھے۔ کبھی سما سنتے تھے جب کوئی خاص دن ہوتا تھا، جس میں سے حدیث بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ عید کے روز مکہ کی انصار کی عورتوں نے آپ ڈف بجا کر کلام پڑھتے تھے، جو جائز ہے، جس کے حدیث ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں تفصیل آگے بھی بیان کی جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی کثیر جماعت، آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں مکشفۃ القلوب، یہ امام غزالی کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، سب سے معتبر کتابوں میں سے ہے۔ آپ اس کتاب میں نقل فرما رہے ہیں، اور معمولی شخص نہیں ہے، آپ حجت الاسلام ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ سما صحابہ اکرام اور تابعین سنا کرتے تھے، پسند کیا کرتے تھے۔ آپ آگے فرماتے ہیں ہم نے ابو مروان قاضی کو اس حالت میں پایا کہ ان کے پاس چند لڑکیاں تھیں جو لوگوں کو خوش الہانی سے گا کر سناتی تھی۔ قاضی صاحب نے انہیں صوفیاء اکرام کے لیے تیار کیا تھا۔ مزید فرمایا کہ جناب عطا رحمت اللہ علیہ کے یہاں 2 لڑکیاں تھیں، اور آپ کے بھائی ان سے سما کیا کرتے تھے۔ یعنی سما کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں کہ ابو مروان قاضی کو اس حالت میں پایا گیا کہ آپ کے پاس چند لڑکیاں تھیں، یعنی آپ نے کچھ لڑکیوں کو خاص طور پہ سما کرنے کے لیے رکھے تھے، صوفیاء اکرام کے لیے۔ جناب ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ابو حسن بن سالم
رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ تم سما کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ حضرت جنید سری سکتی اور جنون رحمت اللہ علیہ اسے سنا کرتے تھے۔ اب یہ ایسے 3 نام ہیں جس کا کوئی رد ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ سما سنا کرتے تھے۔ بول کون رہا ہے خلی، اس پہ دھیان دیجیے۔ حجت الاسلام ہم فرما رہے ہیں، یہ تینوں کا نام حجت الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ آپ سما سنا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سما کا کیسے انکار کروں گا، حالانکہ مجھ سے بہتر شخص نے اسے سنا اور اس کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رحمت اللہ علیہ سما سنا کرتے تھے۔ انہوں نے سما میں صرف لہو اور لائب کو منع فرمایا ہے، یعنی سبھی لوگ سما سنا کرتے تھے۔ زیادہ تر صوفیہ اکرام، بڑے بزرگان دین، سبھی نے سما کو پسند فرمایا۔ ابن مجاہد کا سما پر زور۔ جناب ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی ایسی دعوت قبول نہیں فرماتے تھے جس میں سما نہ ہو، اور پھر ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ کسی دعوت میں جمع ہوئے اور ہمارے ساتھ ابو القاسم ابن بنت معنی، ابو بکر ابن داؤد اور ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہم مشربوں کے ساتھ موجود تھے۔ تب محفل سما منعقد ہوئی۔ ابن مجاہد ابن بنت معنی کو اس بات پر برانگوشت کرنے لگے کہ وہ ابن داؤد کو اس کے سننے پر آمدہ کرے۔ ابن داؤد بولے، مجھے میرے باپ نے حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بتایا ہے کہ آپ سما کو مکروہ جانتے تھے۔ میرے والد بھی اسے مکروہ سمجھتے تھے اور میں بھی اپنے باپ کے مذہب پر ہوں۔ اور ابو القاسم بن بنت معنی نے کہا، میرے دادا احمد بن بنت معنی نے مجھے جناب صالحہ بن احمد کے بارے میں بتایا کہ ان کے والد ابن خبازہ کا قول سنا کرتے تھے، اور سن کر ابن مجاہد نے ابن داؤد سے کہا، مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ کی باتیں کرتے ہو۔ ابن بنت معنیہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو، تم اپنے دادا کی باتیں مان لو۔ اے ابو بکر، تم مجھے اتنی سی بات بتاؤ کہ اگر کسی نے شعر پڑھا یا شعر کہا تو کیا وہ ناجائز ہے؟ ابن داؤد بولے نہیں۔ ابن مجاہد بولے کہ اگر شعر حسین آواز والا ہو تو اس کے لیے شعر کہنا حرام ہے؟ وہ بولے نہیں۔ ابن مجاہد نے کہا، اچھا، اگر اس بات طور پر اشعار پڑھتا ہے کہ ممدود حرف کو منصور ہو اور مکسور کو ممدود کر دے تو کیا یہ حرام ہے؟ ابن داؤد نے کہا کہ میں تو ایک شیطان پر قابو نہیں پا سکتا، 2 شیطان کا مقابلہ کیسے کروں؟ اس بات کو پورا سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ محفل سما کو ابن داؤد منع فرما رہے کہ محفل سما نہیں سن سکتے، کس طریقے سے ناجائز فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میرے والد محترم اس کو منع فرماتے تھے، اس کے لیے میں بھی اس کو مکروہ جانتا ہوں، لیکن کس طریقے سے ابن مجاہد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے ان کو سمجھایا کہ کس طریقے سے یہ جائز ہے۔ اس واقعے کو پوری بخوبی غور و فکر کرے۔ اور حضرت امام عسقلانی کو سما کا شوق۔ حضرت ابو الحسن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار تھے، سما کا شوق فرمایا کرتے تھے اور با وقت سما جذب و شوق سے آشنا ہوتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے منکرین سما کی تردید کی ہے۔ یوں ہی ایک جماعت نے سما کے منکرین کے رد میں
کتب لکھی ہے. یعنی حضرت ابو الحسن عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پوری کتاب ہی لکھ دی سما کے اوپر اور اس کو جائز فرمایا، اور جو لوگ سما کو نہیں سنتے، اس کو نہیں پسند کرتے، ان کے لیے بھی اس میں کافی چیزیں آپ نے لکھے. مشائخ میں سے کسی شیخ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو العباس خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ سما کے متعلق کیا خیال ہے. اس کے بارے میں ہمارے ساتھیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ شیریں اور صاف اور شگسوار ہے، اس پر علماء کے سوا کسی کے قدم نہیں جم سکتے. جناب ممشاد دینواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ اس سما میں سے کسی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں سے کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا دو کی سما کا افتتاح قرآن مجید سے کرے. فرمایا کہ میں اس میں سے کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا دو کی سما کا شروعات ابتدا قرآن مجید سے کرے اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید سے ہی ہو پر کرے. جناب طاہر بن بلال سمدھانی ورف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو اکابر علماء میں سے تھے، کہ میں سمندر کے کنارے جدہ کی جامع مسجد میں متفق تھا کہ ایک دن میں نے ایسی جماعت کو دیکھا جو مسجد میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے اور دوسرے لوگ سن رہے تھے. مجھے یہ بات سخت ناپسند ہوئی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر میں سے ایک گھر میں اشعار پڑھ رہے ہیں. جناب طاہر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ اسی کونے میں تشریف فرما تھے. آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دفعات فرماتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے لگے اور آپ نے وجد کرنے لگے کی طرح آپ اپنا دست مبارک سینہ انور پر رکھا ہوا تھا. میں نے اپنے دل میں کہا میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں اس جماعت کو ناپسند کرتا جو محفل سما منعقد کیے ہوئے تھے، حالانکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ حق کے ساتھ ہے، یہ حق سے حق ہے. میں بھول گیا ہوں کہ اپنے ان دو باتوں میں سے کون سی بات ارشاد فرمایا تھا. اب یہاں پہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. جناب ممشاد دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ اس سما میں سے کسی چیز کو ناپسند فرماتے؟ یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دیدار ہوئے اور دیدار میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کیا آپ کو سما پسند ہے، کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز ناپسند آتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے سما میں سے کوئی بھی چیز ناپسند نہیں آتی ہے، بس اتنا ہے کہ جب شروع کرے تو قرآن کی کچھ آیتوں سے شروع کرے اور جب ختم کرے تو قرآن کی آیتوں سے ختم کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سما کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سن گیا. آگے کا جو میں نے فرمایا، جناب طاہر بن بلال سمدھانی ورق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو اکابر علماء میں سے تھے کہ میں سمندر کے کنارے جدہ کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا. وہاں پہ کچھ لوگ سما کر رہے تھے، مطلب اللہ کا ذکر. سما ہوتا ہے کیا معلوم ہے؟ ارے اصل میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. کر رہے تھے. آپ کے دل میں یہ بات گزری کہ یہ اللہ کے گھر میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں جو پسند نہیں ہے. آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کے دل میں وہ چیز اچھی نہیں لگی کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ یہ سب کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اشعار پڑھے جا رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں آیا. اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف فرما ہوئے اور ابو بکر صدیق بھی ہے
اور وہ اسی جگہ پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمائے، جس جگہ پہ وہ صوفیہ اکرام بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے تھے مسجد کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا، آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جناب طاہر بن بلال سمدھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ سما، یہ جو چیز ہے یہ حق کے ساتھ ہے، یہ حق سے ہے، حق ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جماعت کے تعلق سے، اس سما کے تعلق سے حق فرما رہے ہیں۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس گروہ پر 3 مواقف پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت کیونکہ بغیر فاقہ کیے کچھ نہیں کھاتے، گفتگو کے وقت کیونکہ وہ صدیقوں کے مقامات کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں کرتے، سما کے وقت کیونکہ وہ جذبہ و شوق سے سنتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں سما سننے والوں پر، یعنی حق صوفیہ اکرام پر 3 چیزیں ہوتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ اس پر، یہ 3 چیزوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے صوفیہ اکرام پر۔ کن 3 چیزوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ کہ جو شخص فاقہ کشی کیا ہو، بغیر فاقہ کیے کچھ نہیں کھاتا، یعنی فاقہ کشی ہے، بھوک لگ رہی ہے اور جب اللہ نے اسے عطا کر دیا تب وہ کھاتا ہے، پیٹ بھرا ہے، زبردستی نہیں کھا رہا ہے، جب بھوک لگ رہی ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت جب برس رہی ہے تو پھر کھاتا ہے، تب اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ گفتگو کے وقت کیونکہ وہ صدیقوں کے مقامات کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں کرتے، یعنی سچ بولنا، سچ کی بات کرنا، سچ کے ساتھ رہنا۔ صوفیہ اکرام سچ ہی بولتے ہیں، سچ کے ساتھ ہوتے ہیں، سچ کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ تیسرا، سما کے وقت کیونکہ وہ جذبہ اور شوق سے سنتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں، یعنی سما سنتے وقت جب کوئی سما کو سنتا ہے اس وقت خدا اور بندے کے درمیان کوئی نہیں رہتا، حقیقت کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں ہوتا، بندے کا پورا دھیان خدا کی طرف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس وقت اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سما کی اجازت دیتے تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ فعل قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا یا برائیوں میں؟ انہوں نے کہا کہ نیکیوں میں اور نہ ہی گناہوں میں، کیونکہ یہ مشہب ہے اور فرمان الہی ہے، نہیں مخاذ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا فضول کرموں پر۔ تو آج ہم نے حجت الاسلام حضرت امام غزالی قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب مکشفۃ القلوب سے سما کے تعلق سے کچھ احوال، کچھ روشنی پائے، جس میں حجت الاسلام کی طرف سے جو کتاب میں لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محفل سما جائز ہے، اور آپ نے کچھ اس کتاب میں بزرگان دین کا حوالہ بھی دیا کہ وہ لوگ بھی اسے پسند کرتے تھے۔ تو ہم پر بھی یہ لازمی ہے کہ ہم صوفیہ اکرام، اب کیونکہ ہم اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں تو صوفیہ اکرام کے نزدیک سما جائز ہے، ہاں، لیکن سما میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، سما کیسی ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی آگے گفتگو طویل سے، تفسیر سے کی جائے گی۔